تو الانشقاق مکی صورت ہے. انشقاق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت. جب آسمان پھٹ جائے گا، اپنے رب کی فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کے لیے حق یہی ہے. انسانوں کو سمجھا دیا کہ جس زمین پر تم بستے ہو، یاد رکھو وہ رب کی فرما بردار ہے. تو تم اس زمین کے اوپر چلتے ہوئے رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ زمین اپنے تمام خزانے، تمام انسان قیامت میں باہر پھینک دے گی. یہ زمین تمہاری سپورٹیو نہیں ہے، تمہیں سپورٹ کرنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بار بار یہ بات بتا دی. اور آپ دیکھیں پچھلی کئی صورتوں کے اندر آسمان کے پھٹنے کا ذکر آ رہا ہے. آسمان کا پھٹنا، کیا دھماکہ ہوگا، کیا میٹرائٹس آ کر گریں گے، کیا زمین پر آگ لگے گی. ایک میٹرائٹ زمین پر گرا تھا 1808 کے اندر، تو اس کے ارد گرد کے 25 کلومیٹر کے علاقے پر آگ لگ گئی تھی. اور جب اللہ آسمان کی پروٹیکشن ہی ہٹا دے گا تو کیا حال ہوگا اس زمین کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو پتا چل جائے کہ قبروں کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے تو تم لوگ دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو. ہم نے کل واقعہ سنا تھا سعد بن معاذ کا. جب سعد بن معاذ کو قبر جو ہے وہ دبا سکتی ہے، آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں کون آپ اور میں؟ عمل کیا ہے آپ کا اور میرا؟ کریونگ کیا ہے آپ کی اور میری جنت کے لیے؟ کہاں صحابہ اور کہاں ہم؟ اور ان کے اوپر بھی یہ سخت وقت آیا. ہم میں سے ہر ایک کو قبر دبائے گی، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ وقت آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قبر کے دبانے کے کتنی دیر میں آپ کو اور مجھے چھوڑ دیا جائے گا. کیا پتا کوئی نیکی سامنے آ جائے اگر نیکیوں پہ زندگی گزاری تھی. ورنہ کافر کے لیے کیا آتا ہے، قبر اس کو اتنا دبائے گی کہ اس کی پسلیوں کے اندر پسلیاں مل جائیں گی، سکویز کر دیا جائے گا اس کو قبر کے اندر. اللہ نے کہہ دیا حق یہی ہے کہ اپنے رب کی وہ تعمیل کرے، کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. زندگی تو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے. بدھا نے کہا تھا نا، زندگی دکھا ہے، حقیقت ہے. انسان زندگی میں بظاہر اپنی کتنی بھی خواہشات پوری کرتا رہے، انسان کو اصل سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی. وہ اصل سیٹسفیکشن اس کو ملے گی صرف اور صرف قرآن کے ساتھ جڑ کر. وہ برکت نظر آئے گی اس کو شریعت کو نافذ کر کر، اور وہ اصل سکون ملے گا اس کو رب کے ہاں پہنچ کر. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آتی ہے، حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کیا اس سے آسان حساب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نامہ اعمال دیے جانا ایک الگ عمل ہے. یعنی ضروری نہیں ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے اس سے پوچھ گچھ نہ ہو. کیا پتا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کے بعد فرشتوں سے کہے کھولو اس کا اعمال نامہ، نکالو پیج نمبر 569، دیکھو اس کے اوپر کیا گناہ ہے. انسان کو معلوم ہوگا کہ اس کے اوپر کیا گناہ ہے. انسان کو ڈر لگ رہا ہوگا. کہاں گئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ؟ نیو پلیکس گئے تھے شام 6:05 پر. کیا کیا تھا؟ جس سے پوچھ لیا اب اس کی پکڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے انگلی رکھ کر پوچھ لیا گیا بتاؤ یہ گناہ کیوں کیا تھا، اب اس کی شامت ہے. اس لیے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے دعا کیا کرو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لے. اللہ آسان حساب لے گا. اور یاد رکھیں انسان اس دنیا کے اندر، ہر انسان اس دنیا کے اندر محنت میں جتا ہوا ہے. چاہے کوئی دین کما رہا ہے، چاہے کوئی دنیا کما رہا ہے، چاہے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو محنت کر رہا ہے، چاہے کوئی نوکری کر رہا ہے تو محنت کر رہا ہے. آج کل کے بچے پڑھائیاں کرتے ہیں تو کم محنت کرتے ہیں. چاہے کسی پروفیشنل ڈگری کو لینے کے لیے بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو کیا کم محنت کرتے ہیں؟ آپ کسی اولمپک کے پلیئر کو دیکھ لیں، بظاہر کھیل تماشا کر رہا ہے، کتنی ٹف لائف ہوتی ہے. کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ورک آؤٹ کرتے ہیں، کتنا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں. تو میں اور آپ اپنی اپنی ڈائریکشن دیکھ لیں کہ آپ اور میں کس ڈائریکشن میں عمل کر رہے ہیں. آپ کی اور محنتیں، میری محنتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں. اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. بتا دیا گیا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر اس سے انگلی رکھ کے پوچھا نہیں گیا بلکہ کہا گیا اچھا چلو گو آن، تم گریجویٹ کر گئے جاؤ. اور پھر وہ ان لوگوں کی طرف جائے گا جو آلریڈی گریجویٹ کر چکے ہوں گے اور ان کو بتائے گا کہ دیکھو دیکھو تم بھی میری کتاب پڑھو. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا.
دنیا کے چکر میں وقت اس کا جو تھا لگا رہتا تھا، دنیا کے چکر میں مصروف رہتا تھا، اور اسی میں اس کو موت آ گئی۔ یاد رکھیں وہ گھر والے اچھے نہیں ہیں جن کی دنیا بناتے بناتے ہم اپنی آخرت بگاڑ لیں۔ تو سچ بولیں اور سچ بولنا سکھائیں، اپنی اولاد کی محبت میں گناہوں میں نہ انوالو ہوں، نہ اولاد کو گناہوں میں انوالو کریں۔ اولاد بڑا فتنہ ہے، انسان اولاد کی محبت میں خود بھی کمپرومائز کرتا ہے اور اولاد کو بھی کمپرومائز کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی اولاد میرے اور آپ کے لیے آزمائش بنا کر دنیا میں دے چکا ہے۔ تو یاد رکھیں ان بچوں کو آپ نے اور میں نے صرف اور صرف اس لیے نہیں پالنا کہ ہم ان سے بہت خوش رہیں، پلیجر حاصل کریں، ان کو جنت کمانے کا ذریعہ بنانا ہے۔ اور یہ مت کہا کریں کہ میں اپنے بچوں کے سامنے بری نہیں بن سکتی۔ جو ماں اپنی اولاد کو دین پر چلانا چاہے گی وہ کسی نہ کسی فارم میں اپنی اولاد کے سامنے بری تو بنے گی، حقیقت ہے، اس لیے کہ بہت چیلنجز ہیں اولاد کے لیے۔ لیکن کل ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ ان کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، ان کے دل نہیں جھکتے۔ آیت سجدہ ہے، اب گھر جا کر آیت سجدہ اپنی جو ہے وہ کر لیجئے گا۔ اور یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ لمیٹڈ ٹائم میں ان لمیٹڈ اجر کما لیا، لمیٹڈ دنیا میں صبر کیا، ان لمیٹڈ جنت کما لی۔ لمیٹڈ ٹائم میں اللہ کی فرما برداری کی، انفائنائٹ ٹائم کے اندر اللہ کی رضا ان کو مل گئی، اللہ نے بتا دیا۔ سورت بروج، بروج کا مطلب ہوتا ہے برج کی جمع ہے، برج ہوتا ہے قلعہ، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم